السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واصلی واسلم علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر فرائض کلاس میں وراثت کی کلاس میں جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا اور پڑھانا اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی طلباء و طالبات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم اس وقت اصحاب الفروض پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خود وراثت دی ہے۔ اب ہم نے اس میں سب سے پہلے جو سٹارٹنگ میں پڑھا وہ ہم نے اصحاب النصف کے بارے میں پڑھا۔ اصحاب النصف جو ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اصحاب النصف ہمارے پاس کتنے لوگ تھے؟ 5۔ اصحاب النصف جو ہے ہم نے یہاں پہ جی اصحاب النصف ہم نے 5 پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ جی پہلا کون سا ہے؟ دوسرا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ان 5 لوگوں کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ان کو 1/2 ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی محترم۔ ذرا آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے یہ عمر بشیر کون ہے؟ عمر بشیر، یس سر۔ عمر بشیر بنت کے بارے میں کنڈیشنز بتائیں کہ بنت کو کب نصف ملتا ہے؟ سر میں نے پچھلا لیکچر مس ہوا، یہی مسئلہ، پچھلا لیکچر اگر آپ کو مس ہوا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے آپ سننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو درس سمجھ میں آ جائیں۔ جی سر۔ فیاض احمد کون ہے؟ فیاض احمد حافظ، جی محترم۔ بنت کو کب نصف ملتا ہے؟ محترم میں اردو میں بتا سکتا ہوں؟ جی 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 جی۔ اس کے آپ نے 2 شروط بتائے تھے، ایک تو بھائی نہیں ہونا چاہیے تھا اور دوسرا وہ اکیلی ہونی چاہیے، یعنی اس کی اور کوئی بہن نہ ہو۔ ویری گڈ، احسنت، بارک اللہ فیکم، بہت اچھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے کوئی شاہد احمد؟ شاہد ہے کوئی؟ جی استاد۔ شاہد بتائیے زوج کو کب ملتا ہے؟ جی زوج جو ہے، زوج شوہر، اس کو کب نصف ملتا ہے؟ شاباش، آپ نے سوال کو سمجھا؟ جی زوج جو ہے شوہر، ہم نے کہا کہ اس کو نصف ملتا ہے، اس کو کب نصف ہم دیں گے؟ اور کوئی کلاس میں؟ جی استاد۔ جب بچہ نہیں ہوگا، آدمی جب اس کا کوئی وارث نہ ہو، کس کا وارث نہ ہو؟ فوت شدہ ہونے والے کا وارث کوئی نہ ہو۔ ہاں، جو فوت شدہ یعنی زوجہ ہے، اس کا کوئی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر زوج کو 1/2 ملے گا۔ تو اصحاب النصف کے جتنے بھی شروط ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی محترم۔ آج انشاءاللہ
ہمارے پاس ہے پھر اصحاب الربع. اصحاب الربع کہتے ہیں وہ لوگ جن کو 1/4 ملتا. وہ ٹوٹل 2 لوگ ہیں. نمبر 1 الزوج، نمبر 2 الزوجہ. ٹھیک ہے. جی استاد. ایک ہے شوہر، اس کو بھی 1/4 ملتا ہے، اور بیوی اس کو بھی 1/4 ملتا ہے. اب ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ زوج کو ہم نے اصحاب النصف میں بھی پڑھا یہاں پہ. ٹھیک ہے. یس سر. جی استاد. اور زوج اصحاب الربع میں بھی ہے، یہ یاد رکھنا. جی زوج اصحاب النصف میں بھی ہیں اور زوج اصحاب الربع میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. جی جی استاد. استاد. شروط یاد رکھیے. زوج کو 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا ایک شرط پہ. وہ ہے وجود الفرع الوارث. ہم نے اصحاب النصف میں جب زوج کو پڑھا تھا وہاں ہم نے کہا تھا اس کو 1/2 ملے گا. اس کی کیا کنڈیشن تھی؟ اگر فرائی وارث عدم وہاں پہ تھا الفرع. عدم الفرع الوارث. لیکن جب زوج کو ربع دینا ہو وہاں پہ شرط ہے وجود فرع الوارث، یعنی فرع وارث موجود ہونا چاہیے. کنڈیشن یاد رہی کہ نہیں؟ جی استاد. نعم. اب یہاں پہ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. زوج اور عم، ایک یہ مسئلہ. دوسرا زوج اور ابن. ذرا حل کیجئے. اگر وراثت میں شوہر بھی موجود ہیں اور چاچا اس کا جو فوت شدہ ہے، اسی طریقے سے دوسرے مسئلے میں زوج ہیں اور ابن ہیں. پہلے یہاں پہ میں تو 1/2 ملے گا 1/2 زوج کو، ہے، اور عام کو باقی ہم ملے کو گا. باقی ملے گا، دوسرے میں زوج کو 1/4 ملے گا اور ابن کو باقی. ایون کو باقی ملے گا. آپ نے زوج کو 1/2 کیوں دے دیا اس میں جس میں ام ہے؟ کیونکہ فرائی کیونکہ وارث اس موجود میں نہیں ہے. اپنے فرعی وارث. وہاں پہ فرع وارث نہیں ہے. شاباش. ام کو پھر باقی ملے گا، یہ ٹھیک ہے. یہاں اس مسئلے میں زوج اور ابن میں زوج کو کتنا ملے گا؟ 1/4. 1/4 ملے گا. 1/4. شاباش. کیوں ملے گا؟ کیونکہ کیونکہ فرائی وارث وارث موجود موجود ہے. ہے. کیونکہ فرع وارث موجود ہیں. کیونکہ فرع وارث موجود ہیں اور باقی ابن کو ملے گا. یہ کلیئر ہوا؟ جی جی استاد. استاد. اوکے. اس کے بعد اصحاب الربع میں نے دوسرا بتایا تھا، کون ہے؟ زوجہ. زوجہ. زوجہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوی. بیوی کو. بیوی. وہاں پہ زوجہ کو یہاں ایک شرط پہ 1/4 ملے گا. زوجہ کو ایک ہی شرط پہ 1/4 ملے گا، وہ ہے عدم الفرع الوارث. فرع وارث نہیں ہونا چاہیے. فرع وارث نہیں ہونا چاہیے زوجہ کے ساتھ. مثلا میں لکھوں گا مسئلہ زوجہ اور عم. شاباش. زوجہ کو کتنا ملے گا؟ بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4. 1/4 سر. ایک جو تھا کتنا ملے گا؟ 1/4 1/4 1/4. اور عم کو باقی. باقی ملے گا. زوجہ کو 1/4 کیوں ملا؟ فرع وارث فرائی نہیں ہے. وارث نہیں ہے. فرع وارث موجود نہیں ہے. اصحاب الربع کلیئر ہوا؟ جی استاد. شاباش. پھر سے دہرائیے. اصحاب الربع میں ٹوٹل کتنے لوگ ہیں؟ 2. دو. کون کون؟ زوج زوجہ. زوج اور زوجہ. ٹھیک ہے. جی جی استاد. استاد. زوج کو کب ربع ملتا ہے؟ فرائی وارث وجود ہوگا فرع زوج وارث کو کا کب ربع ملتا ہے؟ جب فرع وارث موجود ہو. جب فرع وارث موجود ہو. زوج کو کب نصف ملتا ہے؟
جب فری وارث موجود نہ ہو، عدم فری وارث. عدم الفر الوارث. اسی طریقے سے زوجہ جو ہے، زوجہ کو کب ربو ملتا ہے؟ آدمی فرائی عدم فر وارث. عدم الفر الوارث. یہ کلیئر ہوا؟ جی جی استاد. سر. اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اصحاب الثمن. اصحاب الثمن کس کو کہتے ہیں؟ 1/8. 8. جن کو 1/8 ملے گا. 1/8. اصحاب الربو میں 2 لوگ ہیں، اصحاب النصف میں 5 لوگ ہیں، اصحاب الثمن میں ایک ہی ہے ٹوٹل. اصحاب الثمن میں ایک ہیں، وہ ہیں الزوجہ. وہ ہے الزوجہ. اس کا مطلب یہ ہے زوجہ کو 1/4 بھی ملتا ہے، زوجہ کو 1/8 بھی ملتا ہے. یہاں پہ زوج کو 1/2 بھی ملتا ہے اور زوج کو 1/4 بھی ملتا ہے. زوجہ کو ایک ہی شرط پہ 1/8 ملے گا، اگر وہ فرائی ہے نہ ہو. وجود الفر الوارث. کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی سر. جی استاد. فری وارث موجود ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/8، اگر فری وارث موجود نہیں ہے تو بیوی کو 1/4. زوج کو 1/4 جب فری وارث موجود نہ ہو، جب فری وارث موجود ہو تو زوج کو 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے؟ جی استاد. اب دیکھیے مسئلہ کیجئے حل. زوجہ اور عم، یہ ایک مسئلہ آپ لوگوں کے لیے. دوسرا زوجہ اور ابن. نام کیا رکھا ہے؟ پہلے میں ملے گا 1/4. 1/4. عام کو باقی. یہاں پہ زوجہ کو 1/4 ملے گا، عم کو ملے گا باقی. یہاں پہ 1/8 ملے گا، ابن کو باقی. ابن کو باقی. مسئلہ کلیئر ہوا؟ جی سر. جی استاد. یہاں تک کلیئر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. نو سر. طيب سبھی آپ لوگ کاپی کھولیے، سبھی جی سر. مسئلہ لکھ لیجئے آپ لوگ سبھی. زوجہ اور بنت اور عم. شاباش، اس مسئلے کو حل کیجئے. بنت عم. 1/8 ملے گا زوجہ کو. زوجہ کو 1/8، بنت کو 1/2، بنت کو 1/2، باقی عم ہم کو باقی. عم ملے گا کو استاد. باقی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. وہاں کیوں تھی کشیر ورثہ تقسیم کرت انشاءاللہ. 1/8 اور 1/2. یہاں پہ اعجاز صاحب نے کہا کہ زوجہ کو 1/8 ملے گا، سمن ملے گا. کیوں اعجاز صاحب؟ کیونکہ اس میں جو بنت ہے اس کو اس میں فرائی وارث موجود ہے پہلے. ہاں، فری وارث موجود ہیں. شاباش، فری وارث موجود ہیں. پھر اس کے بعد فیاض صاحب نے بولا تھا کہ بنت کو نصف ملے گا. کیوں دے دیا نصف؟ کیونکہ وہ دونوں کنڈیشن فلفل کر رہی ہے. ہاں، کیونکہ نہ اس کا یہاں پہ بھائی ہے معصب ہے، نہ اس کی نہ کوئی بہن مشارک ہے. بہن. ٹھیک ہے، یہاں پہ 1/2 ملے گا اور باقی عم کو ملے گا. شاباش. اور ایک مسئلہ حل کیجئے، اور ایک مسئلہ. زوج ابن الابن. شاباش. کس کو؟ زوج کو ملے گا 1/4 ملے گا زوج. 1/4. ابھی مختلف رائے آ رہی ہیں وہاں سے، مختلف آراء آتے ہیں. زوج کو ملے گا 4/4. زوج کو کتنا ملے گا؟ 1/4. کیوں ملے گا 1/4؟ وجود پر کا ابن. یہاں پہ
وارث موجود ہے. کیونکہ فار وارث موجود ہے. پھر ابن الابن کو کتنا ملے گا؟ باقی سر. شاباش. مسئلہ لکھ لیجئے. زوجہ زوجہ اخت شقیقہ اور اخل اب. شاباش. شاباش. زوجہ کو 1/4. کون کہہ رہا ہے زوجہ کو 1/4؟ یہ استاد میں فیاض احمد بول رہا ہوں. جی فیاض صاحب، زوجہ کو کیوں 1/4 آپ نے دیا؟ فری وارث نہیں ہے نا سر. فری وارث نہیں ہے استاد اس میں. کیا فار وارث نہیں ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. پھر اخت شقیقہ کو کتنا ملے گا؟ جو بچہ یا اسٹوڈنٹ پچھلا درس پڑھ کے آیا ہوگا اس وقت کلاس میں، وہ ترنت جواب دے گا، کیونکہ ہم نے اخت شقیقہ کو پڑھا. اس میں 4 کنڈیشن پڑھی تھی ہم نے اخت شقیقہ کی. جی 1/2 ایک تو حقیقی بھائی نہ ہو، حقیقی بہن نہ ہو، اور ہم نے پڑھا تھا کہ آدمی فری وارث نہ ہو اور مردوں میں کوئی ان سے اعلیٰ نہ ہو. یہ ہم نے پڑھا تھا. ہاں. اب کتنا ملے گا یہاں پہ؟ 1/2. 1/2. 1 یہاں پہ اس کو ملے گا 1/2. شاباش. اخل اب کو؟ باقی. پھر باقی لکھی جائے. اخل اب کو باقی ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں ایک تو مرنے والے کی بیوی موجود ہے، مرنے والے کی سگی بہن موجود ہے، اور مرنے والے کا اپنے باپ کی طرف سے بھائی موجود ہے، تو اگر آپ کو ان کی وراثت کو تقسیم کرنا ہوگا، آپ اسی کنڈیشن سے کیجئے کہ زوجہ کو آپ 1/4 دیں گے پوری پراپرٹی میں سے، اخت شقیقہ کو پوری پراپرٹی میں سے 1/2 دیں گے، اور اخل اب کو پھر جو بچے گا وہاں پہ وہ آپ اخل اب کو دے سکتے ہیں. کلیئر ہوا؟ جی سر. نعم. اور ایک مسئلہ لکھ لیجئے. نعم. بنت ابن اور عم. شاباش. بنت کو ملے گا کیونکہ فرائض جو ہیں، وراثت جو ہیں، یہ پریکٹیکل. اس میں ابن کو ملے گا 2. 1/2. 1/2 بنت کو. ان کو 1/2 ملے گا. ابن کو 1/2 ملے گا. ابن کو 1/2. شاباش. بنت کو بنت کو 1 حصہ ملے گا، ابن کو 2 حصے ملیں گے، باقی ہم لے کے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فیاض صاحب اچھا کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ یہاں پہ آپ کو یہ جو آپ نے کہا تھا، پتہ نہیں یہ کس نے کہا تھا ابن کو 1/2 ملے گا، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ پہلے آپ کو ذہن میں لانا ہے کیا ہم نے اصحاب النصب میں ابن کو پڑھا کہ نہیں پڑھا. اگر اصحاب النصب میں ہم نے ابن کو پڑھا ہے تب جا کے ہم اس کو یہاں پہ دیں گے. اگر آپ نے پڑھا ہے کہ اصحاب النصب ٹوٹل 5 ہیں، اس میں ابن ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ ابن کو یہاں پہ 1/2 نہیں مل سکتا. یہاں پہ آپ وراثت استعمال کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں اس قاعدے کے اعتبار سے. وہ ہے قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل لوگ یہاں پہ 3 ہیں، 2 اس کو ملیں گے، 1 اس کو ملے گا.
ہم کو کچھ ملا، کیونکہ جب بچا ہی کچھ نہیں، ساری پراپرٹی ان بھائی بہنوں نے لی، اب یہاں پہ ہم کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. جی سر. طيب مسئلے کو حل کیجئے. زوجہ اور اخ شقیق، شاباش. زوجہ کو 1/4. 1/4 اور باقی اور باقی وہ شاہد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ زوجہ کو 1/4 ملے گا. کیوں شاہد بھائی؟ کیونکہ فاری وارث موجود نہیں ہے. آدمی فروے وارث. فارغ وارث موجود نہیں ہے، شاباش. اس کو یہاں پہ 1/4 ملے گا، اور اخ شقیق کو باقی. اخ شقیق کو باقی ملے گا. یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی استاد. اوکے. اب ہم تھوڑا سا جو ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں. ہم نے ایک ایک زوجہ کے بارے میں پڑھا. اب اگر 4 بیویاں ہیں، 4 زوجات اور بنت اور عم، شاباش. ڈیوائڈ ہوگا میرے 1/8 تقسیم ہوگا. 1/4 ایک ایک کر کے بتاؤ. 1/8 1/8 اکولی ڈیوائڈ ہو گئے چاروں میں. کیسر مسعودی صاحب آپ بتائیے 4 زوجات کو کتنا ملے گا؟ سر 1/8 ڈیوائڈ ہوگا سر میرے. ہمیں ابھی ڈیوائڈ نہیں کرنا ہے، فی الحال آپ اتنا ہی بتائیے کہ 4 زوجات کو کتنا ملے گا. 1/8 سر. 1/8 شاباش. بنت کو کتنا ملے گا؟ جن کو ہاف ملے گا نا سر. 1/2 1/2. جی. اور عم کو باقی. باقی. پھر جا کے آپ لوگ انشاءاللہ جب ہم آگے پہنچیں گے وہاں میں بتاؤں گا کہ 4 زوجات میں یہ 1/8 کیسے تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی تو اس طریقے سے مسائل آپ لوگ حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے وہ ہے اصحاب الثلثان. 2/3. اصحاب الثلثین 1 یہی آئے گا. ثلثان کس کو کہتے ہیں؟ 2/3. 2/3. یہ 2/3 اللہ تعالیٰ نے وراثت دی ہے. 2/3 4 لوگوں کو. یاد رکھنا، پہلے سب سے پہلا وہ ہے بنات. بنات کس کو کہتے ہیں؟ بیٹیوں کو. بیٹی ہے. ہم نے بنت کو کس میں پڑھا؟ 1/2. 1/2 میں، اصحاب النصف میں. لیکن بنات جب ہوگا تو وہ آپ کو سمجھ لینا ہے کہ یہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ، 2 سے زیادہ وہ پھر اصحاب الثلثین میں آئیں گے. پہلا ہے بنات، دوسرا ہے بنات الابن. بنات الابن ہم نے بنت الابن کے بارے میں پڑھا، لیکن یہاں پہ بنات الابن کے بارے میں پڑھنا ہے. نمبر 3 اخوات الشقائق. ہم نے اصحاب النصف میں کیا پڑھا تھا؟ اخت شقیقہ. لیکن یہاں پہ اخوات الشقائق یعنی اس کی جمع. نمبر 4 وہ ہیں اخوات لاب. اخوات لاب. ٹھیک ہے. نعم. ہم نے اصحاب النصف میں کیا پڑھا تھا؟ اخت لاب. یہاں پہ اخوات لاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب الثلثین میں سارے 2 یا 2 سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ پہلی کنڈیشن آپ لوگ یاد رکھیے.
ہم یہاں پہ کنڈیشنز پڑھتے ہیں. بنات کو کب 2/3 ملے گا؟ بنات کو فرائی وارث ہو، ابن ہو، اور پھر بہت سارے بہنیں ہیں. نمبر 1 دیکھ لیجئے. نمبر 1 ان یکن اثنین فاکثر. اردو میں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے. کون؟ بنات بنات. یہ پہلی شرط. دوسرا وہ ہے عدم المعصب. شاباش. وہ کیا ہوتا ہے؟ عدم موصف بھائی. بھائی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ 2 کنڈیشنز آپ کے سامنے آتے ہیں تب جا کے بنات کو آپ کتنا دو گے؟ 2/3. مثال سے آپ لوگ اچھے سے سمجھو گے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے بنت اور عم. شاباش. کتنا ملے گا؟ بنت کو 1/2 باقی. بنت کو 1/2 یعنی نصف اور عم کو باقی. اب اگر یہی مسئلہ ہم تھوڑا سا لکھیں گے ایسے بنات اور عم. شاباش. 2/3 ملے گا بنا 2/3 اور ان کو ام کو باقی. 2/3 اس کو ملے گا باقی. کیوں آپ نے بنات کو 2/3 دے دیا؟ کیونکہ یہاں پہ یہ 2 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی استاد. ہاں ذرا اس مسئلے کو حل کیجئے آپ لوگ. مرسلین کیا کہتی ہے؟ شاباش. ایک مثنیٰ بھی ان کا آئے گا. ہاں ہاں بنتان وہ بھی آئے گا. دیکھیے میں لکھوں گا بنتان اور عم. بنتان کتنی بیٹیاں ہوتی ہے؟ 2. یہاں پہ بھی اس کو ملے گا 2/3 اور اس کو ملے گا باقی. کیونکہ یہ 2 یا 2 سے زیادہ جب ہوں گے تب جا کے آپ لوگ کہنا کہ اس کو 2/3 ملے گا. کلیئر ہوا؟ جی سر. اگر یہاں پہ ہوگا مثلا 5 بنات یعنی 5 بنات اور عم کتنا ملے گا؟ 2/3 2/3 اور باقی. کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی سر. اس کے بعد دوسرا وہ ہے بنات الابن. ہاں ہاں 5 کو. نہیں 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 یہ 2/3 مثلا اگر پراپرٹی میں سے 5 بنات میں 5 بنات کو پراپرٹی آتی ہے 2/3 1 لاکھ. یہ 1 لاکھ ان 5 بہنوں میں تقسیم کرنا ایکولی. یہاں پہ جب آپ 2/3 ایک بہن کو دو گے پھر دوسرے کو 2/3 تیسرے کو 2/3 تو باقی جو وارث ہیں ان کو پھر کہاں لے جاؤ گے؟ نہ. دوسرا ہے بنات الابن. ٹھیک ہے. جی. یہاں پہ آپ 3 کنڈیشنز یاد رکھیے. پہلا 2 یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے. نمبر 2 عدم المعصب. اس کا بائی نہیں ہونا چاہیے. بنات الابن کا بائی کون ہے؟ ابن الابن. بیٹی کا بیٹی. ہاں ابن الابن. شاباش. ابن الابن ان کا بائی. نمبر 3 عدم الفرع الوارث الذي هو اعلی منہن. ٹھیک ہے. جی سر. فرع وارث نہیں ہونا چاہیے جو ان سے اعلیٰ ہو. اور ان سے اعلیٰ جو فرع وارث ہے بنات الابن سے ایک ہے بنت دوسرا ہے ابن. ہے نا؟ جی. تو بنات الابن کو 2/3 دینے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3. کیا کیا؟ 1 2 یا 2 سے 2 یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے. ان کا بھائی نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں ابن الابن. اور ان سے اعلیٰ فرع وارث نہیں ہونا چاہیے. اور ان سے اعلیٰ جو فرع وارث ہے وہ بنت ہے اور
ابن ابن ہے. درست سر. ٹھیک ہے. جی استاد. چلیے اب آپ لوگ مسئلہ لکھ لیجئے. جی استاد. اربع بنات الابن، یہ 4 ہیں جو میں نے لکھا نا. چلو میں ایسے لکھتا ہوں. 4 بنات الابن ہے اور ابن ہے. بتائیے کس کو کتنا ملے گا؟ ابن کو ملے گا دو دو حصے. ابن کو ملے گا 2 حصے. شاباش. پھر استاد نہیں، ابن کو ملے گا مالن کاملہ. ہاں استاد پھر ابن تو یہ والی کنڈیشن تو ہو ہی نہیں رہی ہے. پہلے آپ لوگ فوکس کیجئے بنات الابن پہ. ہم نے بنات الابن کے بارے میں 3 کنڈیشنز پڑھی. یہ تو کیا وہ ساری یہاں پہ فٹ ہوتی ہیں؟ ہم نے کہا کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے. کیا وہ ہے؟ وہ ہے سر. وہ ہے. کنڈیشن ہم نے فلفل نہیں کہا ہوگا. ان کا بھائی نہیں چاہیے. کیا وہ ہے؟ وہ ٹھیک جی استاد. وہ شرط بھی یہاں پہ پائی جاتی ہے بھائی ان کا بھائی نہیں ہے. نمبر 3 ہم نے کہا تھا کہ فاری وارث ان سے اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے. وہ میں نے کہا تھا بنت ہے اور ابن ہے. یہاں پہ تو ابن موجود ہے. یس سر. تو یہاں پہ آپ لوگ یاد رکھیے یہاں پہ ساری پراپرٹی کس کو ملے گی؟ ابن کو. ہاں یہاں پہ لکھتے ہیں المال کلہ للابن. اس کا مطلب ہے کہ بنات الابن کو یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. جی سر. چلیے ہم لکھیں گے بنات الابن اور جد. اور باقی جد کو بنات الابن کو کتنا ملے گا؟ 2/3 جد کو باقی. باقی. کلیئر ہوا؟ جی سر. نعم. پریکٹس زیادہ کرو، مسائل بناؤ خود، اور زیادہ جتنا آپ اس کے ساتھ وابستہ رہو گے اتنا زیادہ فائدہ ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اس کے بعد ہم نے تیسرا اس میں پڑھا تھا. کون تھا وہ؟ اخوات الشقائق. الاخوات الشقائق. ان کو بھی 2/3 ملے گا لیکن اس کی 4 کنڈیشنز ہیں. کتنی؟ 4 کنڈیشن. 1 2 3 اور 4. پہلے 3 وہی ہے جو آپ نے بنات الابن میں پڑھی. پہلی 3 وہی ہے. جی استاد. لیکن اس میں جو تیسری آپ نے پڑھی تھی عدم الفرع الوارث الذی هو اعلی منہ، لیکن یہاں پہ آپ لوگ یاد رکھیے عدم الفرع الوارث، یہاں پہ اعلیٰ کچھ نہیں ہے. وہ ہے بنت، ابن، ابن الابن. ٹھیک ہے. یہ سارے فرع وارث میں آئیں گے. اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے عدم الاصل من الذکور الوارث. وہ کون ہے؟ اب مردوں میں کون اصول میں آتے ہیں؟ الاب الجد. کتنی شرطیں ہیں اخوات الشقائق کو 2/3 لینے کے لیے؟ 4 کیا کیا؟ پہلی شرط بتائیے. پہلے تو 2 یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے. 2 یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے. شاباش. دوسری شرط ان کا کوئی بھائی نہیں ہونا چاہیے. اخوات الشقائق کا بھائی کون ہوگا پھر؟ اخ شقیق. اخ شقیق ان کا بھائی ہے. شاباش. یہاں ان کا بھائی اخ شقیق ہوگا. اگر وہ ہوگا پھر جا کے 2/3 اس کو نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے عدم الفرع الوارث ہے اور عدم الاصل من الذکور الوارث. دیکھ لیجئے اخوات الشقائق ہم لکھیں گے مثلا 3 اخوات الشقائق ہیں.
اور ام ہے. جتنا ہم یہاں پہ ام کا ذکر کرتے ہیں نا، اگر اتنی ہم اس کو وراثت بھی دے دیتے، ام تو پتہ نہیں کب کا عمرہ کر کے بھی آیا ہوتا بیچارہ. ہاں یہ اخوات الشقائق اور ام. شاباش. تو 2/3 آئے گا شقائق کو اور باقی ام کو. کس کو ملے گا 2/3؟ اخوات الشقائق. اخوات الشقائق. کیوں؟ کیونکہ یہ چاروں کنڈیشن یہ فلفل چاروں ہوئی ہے. کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہے. کنڈیشنز بتائیے. ایک تو 2 سے ایک تو زیادہ ہے. دو 2 سے زیادہ ہے. 2 سے زیادہ وہ بھی ہے. اس کا بھائی نہیں ہے، نہیں فریوارث بھی نہیں ہے، موجود نہیں ہے. اور نہ اور عدم جب الاصل. یہاں پہ اصول نہ اب ہے نہ جد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخوات الشقائق کو آپ نے یہاں پہ 2/3 دے دیا اور ام کو باقی دے دیا. یہ مسئلہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی استاد. نعم. اختان شقیقتان. اختان شقیقتان اور ام. شاباش. 2/3 آئے گا اختانی شقیقتان. 2/3 2/3 اور 2/3 ام کو باقی. باقی. یہاں تک کلیئر ہوگا. جی استاد. ماشاء اللہ. اس کے بعد ایک ہی رہتا ہے ہمیں اصحاب الثلثان میں. اس کو کلیئر کر کے ہم پھر تھوڑے سے مسئلے آپ کو بتا کر درس کو اختتام کر دیتے ہیں. کون ہے چوتھا بندہ جس کو 2/3 ملتا ہے؟ اخوات اخوات لعب. اخوات لاب. یاد رکھیے اس کو 2/3 لینے کے لیے 5 شرطیں ہیں. 1 2 3 4 اور 5. ٹھیک ہے. جی استاد. اخوات لاب کو 2/3 لینے کے لیے جو 4 شرطیں آپ نے اخوات الشقائق کے بارے میں پڑھیں وہ بالکل وہی ہے. یہاں تک کلیئر؟ جی شیخ. یعنی جو اخوات الشقائق میں آپ نے پہلی 4 شرطیں پڑھی وہی اخوات لاب میں بھی پہلی 4 شرطیں ہیں. لیکن اس میں ایک ہی علاوہ ایک شرط ہے، وہ ہے 5ویں. وہ آپ یاد رکھیے اور لکھیے بھی. وہ ہے عدم الاشقاء. عدم الاشقاء والشقائق. عدم الاشقاء والشقائق یعنی نہ اخ شقیق ہونا چاہیے نہ اخت شقیقہ ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یعنی اخوات لاب کے ساتھ اگر اخ شقیق بھی ہوگا وہاں پہ یا اخت شقیقہ بھی ہوگی وہاں پہ مسئلے میں، تو وہاں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ اخوات لاب کو یہاں پہ 2/3 نہیں مل سکتا. جی آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی شیخ. ہاں یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیے. تو 5 شرطیں ہیں اخوات لاب کو 2/3 لینے کے لیے. پہلی شرط وہ ہے 2 یا 2 سے زیادہ ہونے چاہیے. دوسری شرط اس کا بھائی نہیں ہونا چاہیے. اخوات لاب کا بھائی کون ہوگا؟ شاباش. ابن لعب. ہاں ہاں اخ لعب. اخ لاب ہوگا. اخ لاب. اخوات لاب کا بھائی اخ لاب اس کو کہیں گے. اسی طریقے سے نمبر 3 فاری وارث نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 عدم الاصل من الذکور الوارث یعنی اب اور جد بھی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 5 نہ اخ شقیق ہونا چاہیے نہ اخت شقیقہ ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. جی استاد. نہ یہ آپ یاد رکھیے گا. مسئلہ حل کیجیے. مسائل حل کیجیے. لکھیے مسئلہ. اربع اخوات لاب ، 4 اخوات لاب. 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 4
اربع اخوات لاب جی استاد اور عم. اربع 2 by 3 باقی. 2/3 کس کو ملے گا؟ اخوات اخوات لاب کو 2/3 ملے گا. ہم کو ہاں؟ باقی. جی استاد یہی ملے گا. جی استاد جسے 2/3 اور باقی. اس کو حل کیجئے. اخت لاب اور عم. 1/2 ملے گا اخت لاب کو اور عم کو باقی. شاباش. عمر بشیر کہاں رہتے ہو آپ؟ خدرمو سر ہاں پامپور خدرمو. پامپور. شاباش 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 شاباش. مسائل اور شروط آپ نے سبوں کی یاد رکھنی ہوگی. ذرا مجھے بتائیں آج ہم نے کون کون سے لوگ پڑھے ہیں؟ اصحاب الربع اصحاب الثمن اصحاب الثلثین. یعنی 1/2 بھی ہو گیا ہے اصحاب النصف، اور اصحاب الربع 1/4 بھی ہو گیا ہے، اور اصحاب الثمن وہ بھی ہو گیا ہے، اور اصحاب الثلثان وہ بھی ہو گیا ہے. ہاں جی شیخ. نعم. اس کے بعد ہمیں ہے خالی 1/3 اور 1/6 ہے نا. سلس اور سدس. اب یہ دو لوگ ہمیں پڑھنے ہیں. 1/3 کن کن کو ملتا ہے اور 1/6 کن کن کو ملتا ہے. پھر جا کے انشاءاللہ ہم دوسرے چیپٹر پہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ ساری شروط اور ساری کنڈیشن آپ کو یاد رکھنی ہوگی، نہیں تو مسئلہ آپ لوگوں کا غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ذرا ایک اور مسئلہ حل کیجئے آپ. اربع زوجات خمسہ بنات. یہ 5 ہے جو میں نے لکھا، یعنی یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے، اور عم. شاباش. ون بائی زوجات 1/4 1/8. بنات کو شیخ ملے گا 2/3. عمر بشیر بنات پہ کیوں آ گئے آپ؟ 1/8 2/3 اور باقی. یہ اربع زوجات کو کتنا ملے گا؟ 1/8 اربع زوجات کو 1/8 اور خمس بنات کو 2/3 اور عم کو باقی. ایسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ جی سر. مسلم اسلم نے بھی یہ مسئلہ حل کیا ہے ماشاءاللہ. اس نے بھی ٹھیک کیا. بہت اچھا ہے. کسی کے پاس کوئی سوال ہے بتائیے. استاد ایک سوال ہے میرا. جب کسی کا شوہر فوت ہوتا ہے تو جو بیوی ہوتی ہے اگر وہ طلاق شدہ مطلب طلاق اس کو دیا ہوگا، اب عدت پیریڈ ہے اس کا، تو عدت پیریڈ کے دوران شوہر فوت ہوتا ہے، کیا اس کو جائیداد میں حصہ ملے گا؟ پھر سے بتائیے. کسی نے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، مطلب پہلی طلاق دیا، اب اس کی عدت. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. شاباش. طلاق یعنی کون سی طلاق دے دی؟ طلاق کیا نا قسمیں. ابھی ایک ہی طلاق دے دی، ابھی عدت پیریڈ ابھی نہیں گزرا تھا تو وہ عدت میں تھی. دیکھیے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی مثلا آج. جی سر.
اس کا مطلب یہ ہے جب اس نے آج طلاق دے دی اس کو کہیں گے کہ یہ طلاق رجعی ہے، یعنی یہ رجوع کر سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی ہاں پھر جا کے جب اس نے طلاق رجعی دے دیا تھا، ابھی ایک ہی طلاق دیا تھا تو شوہر مر گیا جی ہے نا. جی جی اس میں شوہر مر ہاں گیا، اس کی عدت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. یعنی بیوی کی عدت ابھی وہ عدت میں تھی. جی جی ہاں پھر جا کے شوہر مرا. جب شوہر مر گیا آپ کا سوال یہ ہے اعجاز صاحب، کیا اس بیوی کو اس کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ یہی ہے نا. جی 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 استاد. جی بالکل ملے گا، بالکل ملے گا، کیونکہ یہ ابھی عدت میں ہے، اور عدت میں جب تک بیوی ہوگی تب تک یہ مرد کے ہی ذمے ہوتی ہے. لہذا طلاق رجعی کی صورت میں اس کو وراثت مل سکتی ہے. جی استاد. ٹھیک ہے نا. جی استاد. اور بتائیے. جب بھی آپ لوگ انشاءاللہ اب دوسرے کلاس میں آؤ گے تو ساری چیزیں، یہ جو کنڈیشنز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے کنڈیشنز لکھ کے ہوتی ہیں، آپ لوگ مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کل آپ کو دوسرے چیپٹر میں یہ ساری کنڈیشنز جب ذہن میں ہوں گی تب جا کے آپ دوسرے مسئلے میں دوسرے چیپٹر میں مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کہا تھا کہ جو بھی کنڈیشنز میں یہاں پہ لکھوں گا وہ آپ کو اپنی کاپی پہ بھی لکھ کے ہونی چاہیے. آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا؟ جی استاد. جی شیخ. جی استاد. جی استاد. جزاک اللہ خیر. اور کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو بتائیے. کس میں؟ کہاں پہ؟ مجھے نہیں آیا کوشچن. نہیں مجھے نہیں آیا. اخوات لاب میں فرع وارث ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. اخوات لاب میں جو میں نے کنڈیشن بتائی اخوات لاب، وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ عدم الفرع الوارث جی استاد. نہیں ہونا چاہیے. عدم الفرع الوارث. اور بتائیے. ہاں مرسلین. استاد ایکچولی سوال نہیں ہے لیکن شیخ نماز کا ٹائم ہو گیا تو کین وی لیو؟ جی 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 جی. جی شیخ شکریہ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں. کیا حمیرہ سوال لکھتی ہیں کیا؟ یہ کیا لکھا؟ یہ آف ٹاپک ہے یہ کوشچن. آپ ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیے. ہاں یہ بھی ہے نا مسئلہ. انشاءاللہ ان چیزوں کا جواب دیا جائے گا. اگر پراپرٹی ہے تو جو بھی گھر جمائی ہوتا ہے وہاں پہ اس کو کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے جہاں پہ وہ پھر جاتا ہے، بلکہ گھر جمائی کو اپنے والد سے پراپرٹی لینی ہوگی، اپنی ماں سے پراپرٹی لینی ہوگی. ہاں البتہ جس گھر میں یہ گھر جمائی بن کے جاتا ہے اگر وہاں کے لوگ ان کو ہبہ کریں گے یا وصیت کریں گے ان کے لیے تو جائز ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نعم. اور کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو نماز کا بھی ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں اور اپنے اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفاظت میں رکھیں. تو پرسوں سے یہی دعائیں تو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے اپنی جگہ پہ محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی حفظ و امان میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.